کے اندر ایک بنیاد ہمارے یہاں اور بھی خراب ہے اس نام کے ساتھ، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیے گا. دیکھیے گا یہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے تقلید، بولا جاتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ تقلید کا حکم شرعی کیا ہے. تقلید ٹھیک ہے، تقلید غلط ہے. پہلے تو تقلید کا معنی سمجھ لیں. ہمارے یہاں تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے یہاں لغت میں بھی چلتا ہے، جو لوگوں میں بھی چلتا ہے. تقلید ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی عالم کی بات پر اعتماد کر لو، عالم کی بات پر اعتماد کر لو، دلیل آپ کو پتا ہو یا نہ ہو. ایسا ہی ہے نا؟ بلا دلیل کسی کی بات پر، کسی اہل کی بات پر اعتماد کر لیا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں نارملی دیکھیے گا کہا جائے گا کہ تقلید اس کا حکم شرعی کیا ہے. دو طبقے آپ کو زیادہ ملیں گے یا دو باتیں سننے میں زیادہ ملتی ہیں. مثلا ایک طبقہ کہے گا کہ بالکل اس کی اجازت نہیں، ہمارے دین میں تقلید نام کی اصل ہے ہی نہیں. اچھا ایک طبقہ وہ تقلید کے فضائل بیان کر رہا ہوگا. ایسے ہی ہے، دونوں ضدیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی ایک طبقہ تقلید کے فضائل پر وہ درس دے رہا ہے، بھائی تقلید اچھی چیز ہے، فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اس کی. ایک طبقہ ہے وہ بالکل تقلید کی نفی کرنے پر تل جائے گا. وہ کہے گا اس کے بغیر اس کا دین سے تعلق ہے ہی نہیں، بالکل بنتا ہی نہیں. نہ یہ بات ٹھیک ہے نہ یہ بات ٹھیک ہے. یہ باتیں کرنے کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں ضد پر ہوتی ہیں. دیکھیے گا ضد جب ضد آ جاتی ہے نا انسان کے دل کے اندر، وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا رویہ اپنا رکھ لیتا ہے کہ اس رویے کے اندر اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں ٹھیک کو بھی غلط کہنے پر تل جاتا ہوں. دیکھیے گا جب لڑائی ہو جائے نا کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے، اب سامنے والا جب لڑائی ہاتھا پائی چل رہی ہے، اب اس ہاتھا پائی کے اندر پھر انسان بھول جاتا ہے کہ میرے دین نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے. اس کو اس وقت کیا یاد آئے گا؟ وہ کہے گا بس تیری، لگائے گا اس کے چاہے منہ پہ لگ رہا ہو. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوگا پھر خیال آئے گا اس کو کہ یار میں نے تو چہرے پہ مار دیا، چہرے پہ تو ہمارا دین مارنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو کافر کو میدان جنگ میں بھی قتل کر دیں تو اس کے چہرے پہ گاڑنے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. وہ بعد میں خیال آئے گا. تو ہمارے یہاں بھی جو ضد بازیاں ہوتی ہیں نا، مسلک کی، فرقوں کی ضد بازی کے اندر دو طبقے سامنے آ جاتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل علم میں سے نہیں ہے، وہ تقلید کے فضائل شروع کر دے گا بیان کرنا. اہل علم میں سے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اہل علم ہمیشہ بیلنس رکھتا ہے، وہ ٹھیک بات کرے گا، وہ اپنے جذبات کو حق گوئی پر غالب نہیں آنے دیتا، وہ حق گوئی کرے گا. اچھا ایک طبقہ وہ بالکل تل جائے گا کہ تقلید نام کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہ ٹھیک ہے. تقلید مذموم بھی ہے ہمارے دین کے اندر، لیکن تقلید آپ کو کرنی بھی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. دونوں باتیں. اب آپ بولیں گے تقلید کرنی، یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی میں سمجھاتا ہوں، بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں تقلید کرنی بھی ہے، اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں. تقلید غلط چیز بھی ہے، کرنی بھی ہے، غلط چیز بھی ہے. اس کی مذمت میں قرآن کی 100 آیاتیں ہیں، حدیثیں 100 ملیں گی تقلید کی مذمت پر، لیکن آپ کو کرنی بھی ہے. اس کے کرنے پر بھی دلائل آپ کو ملیں گے، قرآن سے بھی دلائل ملیں گے، حدیثوں سے بھی دلائل ملیں گے. لیکن میں ابھی قرآن سنت سے اس کے استدلال بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو ابھی فن حدیث کے ذریعے اس کی ایک دلیل سمجھا رہا ہوں. غور کیجئے گا، دیکھیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید کرنی بھی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں، دیکھیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ، کوئی حدیث دنیا کی اٹھائیں، مثلا یہی ایک میں نے حدیث آپ کو بیان کی تھی کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں یعقوب نے یہ بات مجھے بتائی. ٹھیک ہے، اچھا یعقوب کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ کہہ رہے ابو اسامہ نامی بندے نے اس کو یہ بات بتائی تھی. ذرا غور کیجئے گا. اچھا اس کے بعد یہ بات اس کو فضیل نے بتائی تھی، اس کے بعد ابو حازم نے بتائی، پھر ابو ہریرہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام. آسان سے حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں سند، ٹھیک ہے نا، اور سند کے آگے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک فرمانے علی شان آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متن. سب سے پہلے سند دیکھی جاتی ہے، سند ٹھیک ہے تو ہم آگے جائیں گے، سند ہی ٹھیک نہیں آگے نہیں جاتے. اب سند ٹھیک کب ہوگی؟ ذرا غور کیجئے گا. سند کب ٹھیک ہوگی؟ جب سند کے پوری چین کے اندر ہم کہیں 8 بندے ہیں، 9 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں، وہ سب کے سب ٹھیک ہونے چاہیے، ثقہ ہونے چاہیے، ان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، بھائی یہ یعقوب بندہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آسان الفاظ میں سنیں، حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے مجھے کیا دیکھنا ہے؟ بندے ٹھیک ہیں یا نہیں. بندے ٹھیک ہے تو حدیث ٹھیک، بندے ٹھیک نہیں حدیث ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمانے علی شان کو ٹھیک کہنے سے پہلے مجھے بندے ٹھیک ہیں یا نہیں یہ جج کرنا ہے.
اب سنیے گا، یہ جو سند ہے اس کے اندر 8 بندے ہیں، 9 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں یہ ٹھیک بندہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ نہیں سنیے گا، کیا اللہ نے بیان کیا قرآن میں یعقوب بندہ ٹھیک تھا؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ابو اسامہ بندہ ٹھیک تھا، یہ تو اگلی صدی میں 2 صدیوں بعد آیا تھا، نہ قرآن پاک میں ذکر ہوا نہ حدیث میں ذکر ہوا۔ کس نے بولا یہ بندے ٹھیک ہیں؟ آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں گے تو محدث کا قول آئے گا یہ ثقہ تھا، محدث کا قول آئے گا یہ بھی ثقہ تھا، ٹھیک بندہ تھا، یہ بھی ٹھیک بندہ تھا۔ اچھا سنیے گا ذرا، اچھا یہ ٹھیک بندہ تھا کیا دلیل ہے؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ لکھا ملتا ہے یہ ثقہ ہی نہیں ہے، اس کا حافظہ ٹھیک تھا، حافظہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجہول بندہ ہے، مجہول نہیں ہے، بس۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں قرآن سنت کی دلیل دو مجھے یہ بندہ ٹھیک تھا، آپ کے پاس قرآن سنت کی کوئی دلیل اسماء و رجال کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، ثبوت دو، اتنا بڑا الزام آپ کسی پہ لگا رہے ہو صحابہ کو گالی دیتا تھا، کیا ثبوت ہے صحابہ کو گالی دیتا تھا، آپ اس کی حدیث قبول نہیں کر رہے؟ مجھے قرآن و سنت کی دلیل لاؤ، کوئی دلیل نہیں لکھی ہوتی۔ اسماء و رجال کی کتابوں میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف اتنی بات ہوتی ہے بندہ ٹھیک ہے بندہ ٹھیک نہیں۔ ایک حدیث کو ہم ضعیف بولتے ہیں، کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس حدیث کا فلاں راوی امام بخاری کہہ رہے تھے فیہ نظر، یہ بندہ گڑبڑ ہے، اس بندے میں گڑبڑ ہے۔ ارے تو امام بخاری نے کہا اس بندے میں گڑبڑ ہے، اس کے بعد کون سی قرآن سنت کی نص تھی جس کی بنیاد پر وہ اس کو گڑبڑ میں ڈال رہا ہے؟ مجھے وہ دلیل دکھاؤ، اسماء و رجال کی کتابوں میں کوئی دلیل نہیں لکھی ہوئی۔ اچھا حدیثوں کو دیکھیں تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہی ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نہیں یہ جج کرنا۔ بخاری کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا، بڑی مشہور حدیث ہے، جنگ ہو رہی تھی، صحابہ جنگ لڑ رہے تھے، ایک شخص بڑی بہادری سے جنگ لڑ رہا تھا، اوہو صحابہ حیران ہو گئے تھے، یار کیا فائٹ کر رہا ہے، ہر صحابی اسی کا ذکر کر رہا، ہر صحابی اسی کا ذکر کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے فائٹ کر رہا ہے اور بڑی ہمت سے فائٹ کر رہا ہے اور مار رہا ہے کفار کو، لیکن پھر بھی جہنمی ہے، حیران ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ صحابہ کہہ رہے تھے وہ بندہ ٹھیک ہے، صحابہ کہہ رہے تھے وہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں نکلا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، صحابہ کہہ رہے تھے بندہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ٹھیک۔ تو اگر صحابہ کسی کو ٹھیک سمجھ جائیں، اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک نہیں، تو محدث کسی کو ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا گارنٹی ہے اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بندہ ٹھیک ہو؟ قرآن سنت کی کون سی دلیل ہے یہ بندہ ٹھیک ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، سند ٹھیک ہے، ہم حدیث ٹھیک کہنے سے پہلے اس چیز کو جج کرتے ہیں، اور سند ٹھیک ہے خالصتاً اندھی تقلید ہے، صرف اور صرف بلا دلیل کے آپ علماء کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اب امام بخاری نے راوی کو سچا لکھا ہے، بس مان لیا۔ وہ کیسے سچا تھا؟ کوئی دلیل ہے قرآن سنت کی؟ نہیں، وہ پیدا ہی بعد میں ہوا۔ اگر ہمارے دین میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو فن حدیث پورا کا پورا باطل ہو جاتا ہے، کہ فن حدیث میں پہلا درجہ سند چیک کرنے کا ہوتا ہے، اور سند چیک کرنے کے لیے بندہ ٹھیک ہے یا بندہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو اسماء و رجال پہ جانا پڑے گا۔ اسماء و رجال پہ جب آپ کتابیں کھولیں گے تو یہ بندہ ٹھیک ہے لکھا ہے گا ثقہ ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ منکر حدیثیں بیان کرتا تھا، بس اتنی باتیں، ایک ایک لفظ، یہ بندہ ثقہ ہے نہیں ہے، معروف ہے مجہول ہے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ وہ ثقہ تھا، کوئی قرآن سنت کی دلیل نہیں۔ تو آپ بغیر قرآن سنت کی دلیل کے حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سند کا علم خالصتاً اندھی تقلید ہے، سر یہ تو علماء خالصتاً اندھی تقلید ہے۔ اچھا اب جملہ سنیے گا، اب میں اندھی تقلید کر کے حدیث کو صحیح بول رہا ہوں اور صحیح حدیث پر عمل کر کے بول رہا ہوں، تقلید حرام ہوتی ہے۔ میں اندھی تقلید کر کے حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں اور حدیث کو صحیح کہہ کے میں کہتا ہوں کہ تقلید حرام ہے۔ بھائی آپ جس صحیح حدیث کی بنیاد پر تقلید حرام کر رہے ہیں اللہ کے بندے، وہ صحیح حدیث صحیح کب ہوئی؟ جب آپ کی سند ٹھیک ہوئی۔ سند ٹھیک کیسے ہوئی؟ علماء نے لکھا بندے ٹھیک، جس عالم نے لکھا بندہ ٹھیک، اس کے بعد کیا قرآن سنت کی دلیل ہے وہ بندہ ٹھیک؟ اس کا تجربہ۔ قرآن سنت کی کوئی نص ہے؟ ہم بولیں گے نہیں۔ تو آپ نے ایک عالم کے قول پر اعتماد کیا بغیر قرآن سنت کی دلیل کے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں تھی یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے منافق ہو دل میں، ہو سکتا ہے اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہو، اندر سے منافق نکلے وہ، لیکن ایک تجربہ تھا، نظر آیا ٹھیک ہے بس ٹھیک۔ تو آپ نے ایک عالم کی اندھی تقلید کر کے بندوں کو ٹھیک قرار دے کے حدیث کو ٹھیک کا، پھر اس حدیث پر عمل کر کے کہتے ہو تقلید حرام ہے۔ اگر تقلید حرام ہے تو فن حدیث پورا حرام ہے۔ اس لیے تقلید کرنی بھی پڑتی ہے، تقلید بری بھی ہے۔
تقلید کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے، لیکن تقلید کرنی پڑتی. فن حدیث اس کی اعلیٰ مثال ہے. اب آپ بولے نہیں فن حدیث تحقیقی فن ہے، اس میں تحقیق کی جاتی ہے. سوال یہ کہ ہم تحقیق کر ہی نہیں سکتے، سند میں ہم تحقیق کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سند میں 8 بندے ہیں، سند میں 9 بندے ہیں، سند میں 10 بندے ہیں. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ جو کتاب میں لکھا ہے غیر نبی کی کتاب میں مجھے وہی ماننا ہے. اس مانے بغیر مجھے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. امام بخاری نے کہا بندہ ٹھیک ہے مجھے ماننا ہی پڑے گا. میں تو اس بندے سے ملا نہیں، وہ تو صدیوں پہلے مر گیا. مجھے مجبوراً صرف اور صرف تقلید کرنی ہے، مجھے اس عالم کی سننی ہے، پسند آئے یا نہ آئے. سند اندھی تقلید کا نام ہے، کوئی دلیل اس کے اوپر نہیں ہوتی. اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. ایک بندے کو ایک محدث نے تجربہ کیا، اس کو لگا ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ بندہ ثقہ ہے. دوسرے محدث نے تجربہ کیا، اس نے غور و فکر، اس کو لگا بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ راوی میں اختلاف بھی ملتا ہے. بعض محدثین کہتے ہیں ثقہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی غیر معتبر بندہ ہے. کئی کہتے ہیں سبحان اللہ اعلیٰ درجے کی حدیثیں بیان کرتا ہے، کئی کہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ تجربے کی بنیاد پر لکھی ہوا ہے یہ فن حدیث ہے. سند کی ویسے صرف اور صرف تجربہ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک عالم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے صرف کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2، اب سند کے اندر ہوتے ہیں 5 سے 6 راوی، 7 راوی، 8 راوی، 9 راوی، 10 راوی. غور کیجئے گا، دیکھیے گا. ایک حدیث ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا، مجھے یہ حدیث سنائی محمد بن یوسف نے. حدثنا سفیان، مجھے یہ پھر اس کو حدیث سنائی تھی سفیان ثوری نے. سفیان ثوری کو حدیث سنائی تھی منصور نے. منصور کو یہ حدیث سنائی تھی عن ابراہیم نے. ابراہیم نے حدیث سنی تھی عن علقمہ سے، اور علقمہ نے حدیث سنی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ پوری چین امام بخاری نے ذکر کی. ان میں امام بخاری کس سے ملا ہے؟ امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود سے ملا، کیونکہ یہ تو صدیوں بعد کا تھا، وہ تو پہلے فوت ہو گئے. اس میں امام بخاری علقمہ سے بھی نہیں ملا، وہ تو صدیوں پہلے فوت ہو گئے تھے، امام بخاری تو بعد کے تھے. اس کے اندر امام بخاری ابراہیم سے بھی نہیں ملا. اس میں امام بخاری منصور سے بھی نہیں ملا. امام بخاری تو ملا تھا پہلے بندے سے جو حدیث کی سند میں آ رہا ہے، محمد بن بشار نامی شخص سے، بس محمد بن یوسف نامی شخص سے. اب امام بخاری کو ملا ایک بندہ محمد بن یوسف. یہ محمد بن یوسف کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث سنائی تھی فلاں بندے نے، وہ مر گیا. پھر یہی امام بخاری کو کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ حدیث سنائی تھی فلاں بندے نے، وہ بھی مر گیا ہوا ہے. پھر یہی بندہ امام بخاری کو کہہ رہا ہے کہ اس تیسرے کو یہ حدیث سنائی تھی ابراہیم نے، وہ بھی مر گیا ہوا ہے. پھر یہی بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس تیسرے شخص کو یہ حدیث سنائی تھی علقمہ نے، وہ بھی مر گیا ہوا ہے. پھر یہی شخص میرے کو کہہ رہا ہے کہ علقمہ کو یہ حدیث سنائی تھی عبداللہ ابن مسعود نے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. میں تو صرف اس ایک بندے کو جانتا ہوں، پیچھے تو سارے فوت ہو گئے ہیں. تو امام بخاری جن سے ملے ہی نہیں، جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی بات کو صرف اس ایک شخص کی بنیاد پر مان رہے ہیں. امام بخاری کو لگ رہا ہے بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو سچا لگ رہا تھا بس. تو امام بخاری خود حدیث کو صحیح کہنے کے لیے اپنے تجربے سے ایک بندے کو ٹھیک سمجھ کے اس کی ساری باتوں پہ اعتماد کر رہے ہیں. ہاں یار اس نے اس سے سنائی ہوگی، اس نے اس سے سنی ہوگی، اس نے اس سے سنی ہوگی. وہ تو سب مر گئے ہیں. امام بخاری جا کے کہاں سے کنفرم کرے؟ امام بخاری علقمہ سے جا کے کہاں سے پوچھے کہ تو نے حدیث بیان بھی کی تھی کہ نہیں؟ وہ تو فوت ہو گئے ہوئے صدیوں پہلے. اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، فن حدیث سند کی بحث میں اندھی تقلید کا نام ہوتا ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر سکتا. ایک سند میرے پاس آئی ہے، میں نے صرف اسماء الرجال کی کتاب کھولنی ہے، میں نے دیکھا ہاں یار بندہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے جی. ثقہ نہیں ہے نکال دو، حدیث ضعیف. ثقہ ہے مان لیں گے.